بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 شوال قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے۔ اس دن میں اتنی برکت ہے، اگر آج کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رزق کی بارش ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ ہر حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میرے دوست، میری بہنیں ہیں، آج کسی مشکل میں ہیں، رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں تنگ دستی اور غربت ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل آج کا لازمی کر لینا ہے۔ یہ عمل کرنے والے کشف رویہ اور الہام کی نعمت سے سرفراز ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں خدا کی رضا نصیب ہوتی ہے، اس پر اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ شوال میں جو لوگ اذکار و تسبیحات کرتے ہیں، اس ماہ کے دوران یہ وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی مختصر اور جامع وظائف ہیں جو انسان کو رزق اور صحت کی بحالی، دعا کی قبولیت اور گناہوں سے بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آج رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امداد پہنچاتا رہتا ہے، تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا رہتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ میرے رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور تڑپ دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنی بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتی ابھرتی دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی، اور ہاں، تمہاری زندگی میں اب خوشیاں لکھی جا چکی ہیں۔ اب تمہارے لیے صبر کا نہیں، اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے آج کے دن کون سا عمل اور کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض دنیا جہان کا جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ایک بار اس کی تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر آپ نے صرف اور صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد جو وظیفہ اس عمل میں آسان سا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں چاہو تو ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے ایک بار میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پورا عمل شروع سے لے کر اینڈ تک جو آپ کو پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اس عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل مختصر سا ہے اور بالکل آسان وظیفہ ہے۔ کوئی ایک وظیفہ بھی اس پورے عمل میں ایسا نہیں کہ سننے یا پڑھنے والا یہ کہے کہ میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ پیاری بہنوں، پیارے دوستوں، اتنا آسان عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اور اس سے زیادہ آپ نے آسان وظیفہ بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ، یہ پورا عمل جب آپ لوگ مکمل سن لیں، پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھ لیا، 11 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے؟ اب جو وظیفہ آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، ایک چھوٹا سا آسان سا وظیفہ اس عمل میں اور آپ کو شامل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیجئے۔ آپ کو کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ نے کاؤنٹنگ جو گنتی ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ اس کا طریقہ آپ جو بھی رکھ لیں۔ یہ وظیفہ یا غنی کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھیے گا، طریقہ جان لیجئے۔ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ یا غنیوں کا آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا غنی کا وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو اس عمل میں آگے کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ سمجھیں۔ بالکل اینڈ میں، بالکل آخر میں آپ لوگوں کو یہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ آپ لوگ اپنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لی۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر اور آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ 21 بار پڑھا۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کو اپنی طرف سے نہ ہی ایک کم پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔
تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، جیسے میں نے بتایا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ کمی بیشی کریں گے تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو وظیفہ جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جس تعداد میں بتایا جا رہا ہے، براہ کرم اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں آپ لوگ ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، اور جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو تمام حضرات، تمام بہنیں، بھائی، دوست جو بھی اس عمل کو کر رہے ہیں اپنے بٹوے پر ایک مرتبہ پھونک ماریں۔ میری بہنیں اپنے پرس پر دم کر لیں، اپنے گریبان پر دم کر لیں، اپنے گھر میں پھونک مار دیں۔ میرے بھائی، میری بہنیں دونوں دامن میں اپنے سینے پر اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے گھر کی الماری پر دم کر دیں، گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیں، گھر کے سارے کونوں پر پھونک مار دیں۔ اسی وقت دم کرنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے تو اسی وقت دعا کر لیں۔ اگر دکان پر ہو تو آخر میں دکان پہ اسی طریقے سے اپنے آپ پر اور دکان میں جہاں جہاں دم کرنا چاہیں دم کریں، بلکہ پوری دکان پر مختلف جگہوں پر جا کر پھونک مار دیں اور پھر دعا مانگیں۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ جو بندہ وظیفے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتا، میرا رب اس کے وظیفے کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے خدا را، جب اتنا طاقتور وظیفہ جو صرف 1 منٹ پڑھا جائے، رب کو راضی کرنے کے بعد، انعامات لینے کے بعد مصلی نہ چھوڑا کریں۔ اب ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ ضد کر کر مانگیں، آپ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگیں۔ میرا رب مصلی سے سر اٹھانے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ 6 شوال آج پیر کا دن ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ رمضان گزر چکا ہے، اب انعام لے لو۔ رمضان سے جو آپ نے عبادتیں کی ہیں آج ان کو حاصل کر لو، اپنی باتیں منوا لو، آج تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لو۔ ویڈیو کے آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ وظیفہ ضرور کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔